بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ صدیق سعید آفیشیل دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو فواد اسداللہ کو ان کے کانٹریکٹ میں مزید 4 سال کی توسیع دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے کہ اتنی لمبی چوڑی توسیع دے دی ہے؟ پہلے ہی وہ کانٹریکٹ پر تھے، ان کو مزید 4 سال کے لیے توسیع دے دی گئی ہے، یعنی کہ اس حکومت کی باقی ماندہ مدت سے بھی زیادہ 2.5 سال رہ گئے نا جی اس حکومت کے، تو 2.5 سال تو انہوں نے آلموسٹ پورے کر لیے ہیں۔ دوسرا، یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے ثاقب چدر، اور یہ ایک محترمہ ہے مومنہ اقبال صاحبہ جو اداکارہ ہیں، ان کے درمیان بہت کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے آ رہا ہے۔ تو اس پر جو ثاقب چدر صاحب ہیں، جن کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا انہوں کو تھریٹ کیا ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کر کے اس کے اوپر اپنی وضاحت جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق شفاف انداز میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا جائے گا، اور اگر کیونکہ خاتون یا بچوں کے ساتھ زیادتی ان کی ریڈ لائن ہے، اور اگر یہ قصوروار ثابت ہو گئے محترم، تو پھر ظاہر ہے وہ کوئی عہدہ یا سیاسی وابستگی کا کوئی پرواہ نہیں کریں گی، اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ اچھی بات ہے جی، بہرحال یہ چیزیں جاری ہیں، لیکن وہ جو دونوں احباب ہیں وہ اپنا موبائل جو ہے وہ این سی سی آئی اے والوں کو نہیں دے رہے، وہ مانگ رہے ہیں کہ فرینزک ہم نے کرنا ہے، کس نے دھمکی دی، کہاں سے فون آیا، کیسے آیا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ابھی نہیں دے رہے، دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی معاملہ چل رہا ہے، دینا چاہیے، اگر اس دامن صاف ہے تو پھر کیا بات ہے، کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے یہ ادارہ تحقیقات کرے، وہ پہنچ تو جائیں گے، ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہوگی جی، آج کل بہت تیز زمانہ آ گیا ہے، تو اس سے دوڑا نہیں جا سکتا، کوئی چیز آپ اس طرح چھپا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو فواد اسداللہ ہیں، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اور کابینہ سے بھی منظوری لی گئی، ظاہر ہے سرکولر کے ذریعے، تو وہ جناب فواد اسداللہ کو ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کے طور پر مزید 4 سال کی توسیع دی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تمغہ شجاعت مل چکا ہے، ستارہ شجاعت مل چکا ہے، ہلال امتیاز سے نوازے جا چکے ہیں۔ وجہ یہ بتائی گئی، ہم نے اپنے ذرائع سے ادھر ادھر سے پتہ کیا کہ جناب یہ کانٹریکٹ پر مزید 4 سال توسیع دینا ایسی کیا غیر معمولی جو ہے وہ کارکردگی انصاف نے دکھائی ہے، کیونکہ سم ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے 1 سال توسیع مزید دے دی، 2 سال دے دی، لیکن یہاں پہ تو 4 سال کی دے دی گئی، تو کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب ایسا کون سا کارنامہ کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اپنے دوستان احباب سے جو ان کے قریبی ہیں، ان کے ادارے کے بھی لوگ ہیں، ان سے بھی پوچھا۔ ایک تو ان کے ادارے کے جو افسران اور ملازمین ہیں وہ ان سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کا لیڈر آپ کا خیال رکھتا ہے یا ملازمین اور افسران لیڈر سے خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب اچھا کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے انٹیلیجنس بیورو کو جو بھی ٹاسک دیا گیا اس میں سے بہت سے اہداف انہوں نے حاصل کیے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہ سول گورنمنٹ یعنی کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کی یہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو معلومات بھی دیتے ہیں، کہاں پہ خطرہ ہے، کہاں پہ فائدہ ہے، وہ سب رپورٹس دیتے ہیں، اور حقیقت پر مبنی وہ رپورٹس ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر حکومت اپنا اس کا بندوبست کرتی ہے۔ ان رپورٹس کی روشنی میں کہاں خامیاں ہیں، ایون کہ
सीधी सी बात है, ये जो वज़रा है उन पर भी नज़र रखते हैं। सीधी सी बात है, किस वज़ीर की क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, इस पर भी नज़र रखते हैं। ये भी आपको बता दूँ, ये भी। और फिर इसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दी जाती है। उससे अगली बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पिंडी इस वक्त ये तीनों एक पेज के ऊपर है। इनके दरमियान कोई है नहीं, वो कोई नफाक नहीं है, कोई अदावत नहीं है। तो कहा जाता है कि जब ये ट्राइका एक पेज पर हो तो फिर सूरत हाल अल्लाह 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 खैर सल्ला वाली होती है कि हर चीज़ बेहतर होती है। तो उस वजह से भी काफ़ी कामयाबियाँ इनको मिली हैं। फिर मैं एक और मेरे नॉलेज में इजाफा किया गया इस अदारे के एक ओहदेदार की जानब से, जो लेटेस्ट है, उन्होंने ये कहा कि जनाब आला ये जो अनमोल पिंकी है इसको आईबी ने पकड़ा है, इसको आईबी ने ही ट्रेस किया था सबसे पहले। ये भी दावा है, ये बड़ी बात है, ये पहले बात मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन कहा गया कि ये आईबी ने ही इनको पकड़ा था। और फिर उसके बाद फिर मुतलका इदारे यानी कि पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया और तफ्तीश भी मोहतरमा से की गई थी। और वो जो सारा नेटवर्क है, अब तो उसने नाम भी बता दिए, वो आ गए अच्छे खासे पेजेस। तोबा तोबा, क्या मीडिया, क्या शोबेज, क्या सियासतदान, क्या जनाब जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स, मीडिया में बैठे हुए एंकर्स, उनके नाम भी उस लिस्ट में है जो कि पिंकी के गाहक थे। वो मैं दिखाना नहीं चाहता, शर्मिंदा हो जाएंगे बहुत से दोस्त, लेकिन वो फिर लिस्ट है उनके पास। वो ठीक कह रही थी, बड़े बड़े यार देखो मनशियात इस्तेमाल करते थे यार, अंदाजा करें। और फिर टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं, आप लंबे चौड़े भाषण देते हैं। वो लोग भी इसमें जो है वो शामिल हैं। तो ये इन्होंने इनको पकड़ा। फिर दूसरा, भारत से मुतल्लिक, भारत की कारस्तानियों से मुतल्लिक बहुत ही हसास किस्म की इंफॉर्मेशन भी ये इन्होंने पाकिस्तान की अस्करी और कौमी क़यादत के साथ शेयर की। जो पता है ना, ये राशा लगे रहते हैं हमारे साथ पंगाबाजी करने के लिए, तो उसमें भी इन्होंने वो लोग, वो इंतहाई हसास नोयत की थी, उसकी तफसीलात में हम नहीं जाते, लेकिन वो मंसूबे, कम अज़ कम 2 ऐसे मंसूबे बड़े जो प्लान ये कर रहे थे ये इंडियंस, वो जो है उसको नाकाम बनाया और उसका सदेबाब किया गया। फिर ये जो इस्लामाबाद कचहरी में खुद का हमला हुआ था, 24 घंटे के अंदर अंदर आईबी की जानब से वो मुल्ज़मान पकड़ लिए गए, वो दहशतगर्द और उनके मास्टरमाइंड तक ये पहुंच गए थे। इसमें ज़ाहिर है जो हमारी दूसरी कौमी सलामती का दो कौमी सलामती का इदारा है सबसे बड़ा, बल्कि ISI, उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करते हैं और बाज़ वालों से ख़ुद भी कार्रवाइयाँ करते हैं। और उसके साथ साथ कराची, लाहौर और दीगर शहरों के अंदर भी इन्होंने कौमी सलामती के हवाले से, दाखिली सलामती के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन जो थी वो सूबों के साथ वक्त से पहले जो है वो शेयर की। और फिर ये पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अहकामात थे उसके ऊपर अमल दरामद और हुकूमत को इस हवाले से रिपोर्ट्स देना, वो भी इनके हिस्से में जो था वो आया। तो कहा जा रहा है कि इसी बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म चूँकि इनसे काफ़ी मुतमिन हैं, तो परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, सिविल गवर्नमेंट को उसकी खामियां भी बताते हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी बताते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल है, कौन से मामले के ऊपर लोग जो हैं वो सर्वे रिपोर्ट्स भी देते हैं। ये भी आपको बता दें, सर्वे रिपोर्ट्स भी देते हैं कि अवाम जो है वो तेल, बिजली, महंगी बिजली, उसकी कीमतों के बारे में क्या सोचते हैं, मीडिया क्या सोच रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और वो एक बना के पूरा फिर देते हैं और आगे फिर उसको जो है वो फिर उसके मुताबिक फ़ैसले जो है वो किए जाते हैं। तो इस वजह से कहा गया कि ये एक्सटेंशन इनकी बनती थी। बहरहाल कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, अगर उनको इनके ऊपर एतमाद है क्या किया जा सकता है जनाब।
بادشاہ نا جی چاچو مارے، جو آپ چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جناب۔ اچھا جی، یہ ایک بیان اس کا ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ جو ثاقب چدر صاحب ہیں، وہ مومنہ کی وکیل نے بھی باتیں آ گئی ہیں ادھر، وہ سوشل میڈیا پہ بھی دھڑا دھڑ چل رہا ہے۔ یہ موصوف جو ہے، اس نے ثاقب چدر صاحب نے الزامات کو، مومنہ اقبال کے الزامات کو مسترد کیا ہے، اور یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے 8 ماہ سے اس کو کوئی میسج نہیں کیا، اس کو کوئی کال نہیں کی، اور میرا موبائل چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ NCCIA کو دے دیں اپنا موبائل، کیوں نہیں آپ دیتے؟ آپ دے دیں، وہ مانگ رہے ہیں تو دے دیں نا جی آپ۔ کوئی میں نے دھمکی نہیں دی، اور میں نے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، اور میں اس کی شادی کیوں رکواؤں گا۔ اور انہوں نے کہا جی آپ لوگ تحقیق کر لیا کریں، اور اس نے کہا کہ اس کے نئے شوہر نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے، اس کے ہونے والے نئے شوہر نے کوئی موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے، اس کے بعد وہ طیش میں آ گیا، اور پتہ نہیں اس ویڈیو میں کیا تھا، کہ اس کے بعد وہ طیش میں آ گیا، اس نے مجھے کال کر کے دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے اس کے اوپر رپورٹ کروا دی تھانہ چنوڑ کے تھانے میں۔ لیکن اس نے کہا جی اس کے بعد مجھے مومنہ کی والدہ نے کال کی، اور اس نے سوری کیا، اور کہا کہ جذبات اور طیش میں آ گیا تھا، اور پھر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پھر مومنہ نے بھی مجھے کال کی، اور کہا کہ وہ طیش میں آ گیا تھا میرا ہونے والا خاوند، اس وجہ سے نے کال کی ہے، تو آپ اس معاملے کو آگے مت بڑھائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے رپورٹ کروا دی، لیکن وہ تھانے میں موصوف پیش نہیں ہوئے۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر فیس کرے قانون کا۔ باقی اس نے کہا جی جو میرے خلاف ہو رہا ہے وہ سراسر یہ جھوٹ ہے، جو الزامات یہ محترمہ لگا رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ مین کارڈ استعمال جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو تحفے تحائف انہوں نے دیے تھے وہ انہوں نے واپس مانگے ہیں یا نہیں مانگے، ان کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ عورت کارڈ ہے، ہمدردی کارڈ ہے، یا جو بھی ہے، اس کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز تو بات ہے، ایک چیز بڑی میں بات یہ ادا کر رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں نا، جو کہ پہلی مرتبہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ رشید اس معاملے میں مشہور آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور بھی بڑے سیاستدان ہیں، کئیوں نے تو شادیاں بھی کی۔ تو عورت جب تک خود رضامند نہ ہو، اس سے زبردستی کسی قسم کا کوئی تعلق بنایا نہیں جا سکتا، وہ جو مرضی آپ کر لیں۔ تو وہ اگر انہوں نے ان کو کچھ دیا ہے یا لیا دیا ہے یا کوئی معاملات لین دین کے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس کا کوئی ریکارڈ شکارڈ ہوگا، وہ تو الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو آپ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ختم ہوگا تو ختم ہو گیا، جانے دیں۔ تو اب وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کیا اپنے گندے کپڑے آپ خود دھو رہے ہیں؟ دونوں طرف سے دیکھیں، خاندانوں کی رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو آپ کا تعلق وہ اثر رہا، اور یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ کسی ویڈیو میں کہ پتہ نہیں وہ منصور علی خان بھی بتا رہا تھا کہ 2001 سے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، تو وہ بہرحال چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت اس حوالے سے آ رہا ہے۔ میں تو اس کا چونکہ ابھی میں نے بیان اس کا خود سنا، اور اس کا ایک سٹیٹمنٹ ادھر پڑا بھی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، تو میں نے یہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیا۔ بہرحال انصاف کے اگر تقاضے پورے کیے جائیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، اور بھی ان معاملات میں واقعی بڑی سخت واقع ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے کیسز حل بھی کرائے ہیں۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی سیاسی وابستگی، کوئی پاورز کا استعمال نہیں ہوگا، جو قاعدہ قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ہونا بھی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ جو بھی قصوروار ہے اس کو جو ہے وہ پھر اس کے جرم کی سزا جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔